TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کیتھولک بشپ نے کہا ہے کہ 3 شہروں کا انتخاب سفر کی طوالت اور 85 سالہ پوپ کی صحت کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ویٹیکن کا کہنا ہے کہ پوپ فرانسس اس موسم گرما میں اپنے کینیڈا کے دورے کے دوران البرٹا اور کیوبیک میں قیام کریں گے۔ دارالحکومت کے شہر ایڈمنٹن اور کیوبیک سٹی 24 سے 29 جولائی تک سفر کے لیے اڈے کے طور پر کام کریں گے۔ یہ دورہ کینیڈا میں رہائشی اسکولوں میں رومن کیتھولک چرچ کے کردار کے لیے گزشتہ ماہ پوپ کی تاریخی معافی کے بعد ہو رہا ہے۔ کیتھولک بشپ کی کینیڈین کانفرنس کے سفر کے جنرل کوآرڈینیٹر ایڈمنٹن کے آرچ بشپ رچرڈ اسمتھ کا کہنا ہے کہ یہ مفاہمت کے لیے ایک اور اہم قدم ہوگا۔ اسمتھ کا کہنا ہے کہ مقامات کا انتخاب ویٹیکن نے کیا تھا اور پوپ کی نقل و حرکت اور صحت کے مسائل پر غور کرنا تھا۔ ویٹیکن میں فرسٹ نیشنز، انوئنٹ اور میٹسس گروپ کے ساتھ کئی دنوں تک ہونے والی ملاقاتوں کے بعد پوپ فرانسس نے رہائشی اسکولوں میں شامل چرچ کے اراکین کے قابل افسوس رویے پر معذرت کی۔ مقامی مندوبین نے پوپ کو بتایا تھا کہ وہ کینیڈا کی سرزمین پر معافی مانگنے کی توقع رکھتے ہیں۔ انہوں نے بعد میں کہا کہ انہیں یقین ہے کہ ان کے کینیڈا کے دورے کے دوران مزید بھرپور معافی مانگی جائے گی۔ پوپ فرانسس نے ویل چیئر کا استعمال شروع کر دیا ہے اور ان کی درد کی وجہ سے کچھ حالیہ ایونٹس منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ 1984 میں پوپ جان پال دوم نے کینیڈا کا دورہ کرتے ہوئے 12 دن گزارے تھے۔ پیٹر بورو پولیس کے قائم مقام چیف نے NDP لیڈر جگمیت سنگھ کو ہراساں کیے جانے کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ واقعے کی تمام پہلوؤں سے تحقیقات شروع کی گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انٹیریو پولیس نے NDP لیڈر جگمیت سنگھ کو ہراساں کرنے کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پیٹر بورو پولیس کے قائم مقام چیف ٹم فارکو ہارسن کی جانب سے ٹویٹر پر پوسٹ کی گئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے اسے مایوس کن، اخلاقی طور پر ناقابل قبول اور ہر رہائشی کو اس عزت کی کمی محسوس کرنی چاہیے۔ اس واقعے میں ملوث افراد غیر ذمہ دارانہ اور بعض صورتوں میں مجرم ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ NDP لیڈر جگمیت سنگھ کی جانب سے صوبہ انتخابی ریلی سے باہر نکلتے ہوئے ان کی توہین اور ہراساں کیے جانے کے بعد وہ مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کر رہے ہیں۔ جگمیت سنگھ انٹیریو میں NDP کے امیدوار جین ڈیک کی تشہیر کے لیے اس علاقے میں تھے۔ جب وہ اپنی گاڑی کی طرف روانہ ہوئے تو سنگھ سے مظاہرین کے ایک منتظر گروپ کی طرف سے ہنگامہ آرائی ہوئی، جس نے وفاقی رہنما پر غدار ہونے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کو عوام کے ایک رکن کی جانب سے شکایت موصول ہونے کے بعد تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ اوٹاوا میں مئی کی گرمی کی لہر جاری ہے اور ریکارڈ توڑ درجہ حرارت ایک بار پھر پیش گوئی میں ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اوٹاوا میں مئی کی گرمی کی لہر آج بھی جاری ہے اور ریکارڈ توڑ درجہ حرارت ایک بار پھر پیش گوئی میں ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی پیشن گوئی کے مطابق دھوپ نکلے گی اور درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ 13 مئی کا موجودہ ریکارڈ 28.2 سینٹی گریڈ ہے، جو 1985 میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ UV انڈیکس 9 یا بہت زیادہ ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع صاف رہے گا اور رات بھر درجہ حرارت 15 سینٹی گریڈ تک گر جائے گا۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق کل شام کو بادل چھٹ جائیں گے اور بارش کا امکان 40% رہے گا۔ رات بھر درجہ حرارت 17 سینٹی گریڈ تک گر جائے گا۔ اتوار کو چیزیں قدرے ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ دن بھر بارش کے 60% امکانات اور 26 ڈگری سینٹی گریڈ کی توقع ہے۔ شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کے انتقال پر 40 روز کے سوگ کے ساتھ 3 روز کی عام تعطیل بھی ہوگی، جبکہ اس دوران قومی پرچم سرنگو رہے گا۔ مزید حوال اس رپورٹ میں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان انتقال کر گئے۔ متحدہ عرب امارات کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ صدر کے انتقال پر 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کے انتقال پر 40 روز کے سوگ کے ساتھ 3 روز کی عام تعطیل بھی ہوگی، جبکہ اس دوران قومی پرچم سرنگو رہے گا۔ صدارتی اعلان میں کہا گیا ہے کہ وفاقی، سرکاری اور نجی شعبے میں 3 دن تک تعطیل رہے گی۔ شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان 3 نومبر 2004 سے متحدہ عرب امارات کے حکمران تھے اور انہوں نے اپنے والد شیخ زائد بن سلطان ال نہیان کی وفات کے بعد UAE کی قیادت سنبھالی تھی۔ طالبان حکام کے مطابق ایسے جوڑے جن کی شادی نہیں ہوئی وہ ایک ساتھ ہوٹل میں کھانا نہیں کھا سکیں گے۔ ریسٹورنٹ حکام نے طالبان کی جانب سے نئے احکامات ملنے کی تصدیق کی ہے۔ مزید حوال اس رپورٹ میں۔
طالبان نے افغانستان کے شہر ہرات کے ہوٹلوں میں مرد و خواتین کے ایک ساتھ کھانا کھانے پر پابندی عائد کر دی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی نے طالبان حکام کے حوالے سے بتایا کہ ہرات کے ہوٹلوں میں مرد اور خواتین کے ایک ساتھ کھانا کھانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ طالبان حکام کے مطابق ایسے جوڑے جن کی شادی نہیں ہوئی وہ ایک ساتھ ہوٹل میں کھانا نہیں کھا سکیں گے۔ ریسٹورنٹ حکام نے طالبان کی جانب سے نئے احکامات ملنے کی تصدیق کر دی ہے۔ ہرات میں پارکوں میں بھی خواتین اور مردوں کے ایک ہی وقت میں جانے پر بھی پابندی ہے۔ خواتین کے لیے پارکوں میں جانے کے لیے جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن مختص کیے گئے ہیں۔ افغانستان میں خواتین کے اکیلے سفر کرنے پر پہلے ہی پابندی عائد ہے، جبکہ طالبان حکام نے خواتین کو عوامی مقامات پر برقع پہننے کا حکم دیا ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔